وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء عميم الرجاء صاحب الجود والعطاء محي الذنوب والخطا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا مولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آج میں اس بارگاہ عظمت پناہ میں لب کشائی کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا ہوں جو ملکہ عفت و عصمت ہیں، جو مجسمہ طہارت ہیں، جو پیکر شرم و حیا ہیں، جو منبع جود و سخا ہیں، جو سیدۃ النساء ہیں، یعنی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں یوں پاک فرما دے جیسا پاک فرمانے کا حق ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، بلا کے چادر ڈال کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی رجس، ناپاکی، ناپسندیدہ کو دور فرما دے اور انہیں یوں پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق ہے۔ حسن میاں بریلوی کیا خوب فرما گئے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمتوں کو سلام۔ پروردگار عالم نے آپ کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ آپ کے بابا نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت گرامی، حضرت امام مالک نے ایک مسئلہ بیان فرمایا جس کو امت نے قبول فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کی وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کرتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا بوسہ لے رہی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے چھو رہی ہے، وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے لگنے والی مٹی کعبۃ اللہ
سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، تو جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے بنی، جو مٹی حضور کے جسم پاک سے لگے وہ عرش اعظم سے افضل، تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے بنے اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت خاتون جنت کی عظمتوں کو سلام کہ باپ عطا فرمائے تو سید الانبیاء، شوخر عطا فرمائے تو امام الاولیاء علی المرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلاتا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے باپ، آپ کے بابا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شرف، یہ عزت، یہ عظمت کائنات میں کسی اور عورت کو نہ ملے نہ ملی۔ یوں تو پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے شان والی جس بیٹی کو پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کی بقا کے لیے منتخب فرمایا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جاری و ساری اور تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی۔ المہدی منا اہل البیت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے، وہ بھی میری اہل بیت سے ہوں گے، وہ بھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ تو پروردگار عالم نے حضور کی جس شہزادی کو، جس بیٹی کو آپ کی نسل پاک کی بقا کے لیے اس سلسلے کو جاری و ساری فرمانے کے لیے منتخب فرمایا، اس حضور کی پیاری بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ اس نسل پاک جس نسل پاک کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو پروردگار عالم نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ شرف بخشا کہ آپ کے بابا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے شوخر علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور بیٹے جناب حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء اور جناب امام حسین شہید کربلا، اللہ اکبر، جن کی شان یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کے ناف تک، سینے تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اور حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ اور جناب پیر نصیر الدین نصیر گیلانی کیا خوب فرماتے ہیں، فرمایا کھلتا نہیں، کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدہ کائنات کو پروردگار عالم نے یہ شرف عطا فرمایا، اسی مجد و شرف کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال قلندر لاہوری فرما گئے، اور کیا خوب فرما گئے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک
رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، حسن و حسین کی اماں پاک ہیں۔ یہ عزت، یہ عظمت، یہ شرف، اللہ اکبر، ان کی عظمتوں کو سلام۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے اجازت دیجئے، اجازت عطا فرمائیے مغرب کی نماز جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھوں۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے امام الانبیاء تھے، جو امام الانبیاء کے مقتدی تھے، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے اجازت مانگی، اماں جان اجازت دیجئے میں نماز مغرب جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں آپ کی اقتداء میں پڑھوں گا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی، میری ماں کے لیے بھی مغفرت و بخشش کی دعا فرمائیں۔ گئے، مغرب کی نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں رہے، عشاء کا وقت آ گیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جانے لگے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، فرمایا من ھذا، کون ہے؟ کہتے ہیں ابھی میں نے جواب عرض نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ کہا ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ ابھی میں بولا نہیں، میں نے اپنا معافی ضمیر پیش نہیں کیا، میں نے اپنی عرض نہیں گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، جا اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ پہنچے تو فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جا اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ پروردگار عالم نے آج ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا تھا، رب العالمین سے اجازت لے کے، اذن لے کے آیا، میری بارگاہ میں آیا، آ کے سلام بھی پیش کیا اور یہ پیغام بھی پہنچایا، یہ خوشخبری بھی دی۔ اسپیشل خوشخبری کے لیے ایک اسپیشل فرشتے کی ڈیوٹی لگی۔ وہ فرشتہ جو آج تک زمین پہ نہیں آیا تھا، اس نے آ کے سلام بھی کیا اور بشارت بھی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیادت ان پہ ناز کرتی ہے، سیادت ان پہ ناز کرتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں۔ مولا مرتضیٰ کو فرمایا علی تو سید العرب ہے، سیدہ کائنات کو فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن و حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت امام قاضی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامین کریمین سیدنا امام حسن سید الاسقیاء حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا دونوں کے ہاتھ پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی
جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، وحب امہما، ان دونوں کی اماں پاک سے محبت کی، واباہما، اور ان دونوں کے ابا پاک سے محبت کی، کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ بے دب یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو حضرت گرامی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، پروردگار عالم نے وہ عزت و شرف عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پیدا فرمایا۔ سیدہ کائنات با اختلاف روایات حضور الہ نبوت فرما چکے، 41 برس عمر مبارک تھی کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ فتم سے ہے، فتم کے معنی چھڑانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، تو اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی یہ فاطمہ ہے سلام اللہ تعالی علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ انسانی حور ہے، پروردگار عالم نے اس کو حیض و نفاس سے، عورتوں کے عوارضات سے، نسوانی عوارضات سے پاک و صاف پیدا فرمایا، انہیں منبع طہارت و تطہیر بنایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہے کہ مولا یہ بیٹی بڑی عزت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، اس کا کف کون بنے گا، اس کا نکاح کس سے کروں گا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، محبوب خاطر مبارک پر بار مت لائیے، میں نے اس کا انتظام یوں فرما دیا، میں بیوی سے پاک ہوں، بیٹوں سے پاک ہوں، پیدا ہونے سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، لیکن میرا ایک گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ علی کو اپنے گھر میں پیدا فرمایا، بیت اللہ میں پیدا فرمایا، تاکہ بیٹی نبی کے گھر کی ہو، بیٹا خدا کے گھر کا ہو۔ بیٹی نبی کے گھر کی، بیٹا خدا کے گھر کا۔ فاطمہ کا کف مل گیا، فرمایا ہم نے فرشتوں کو گواہ بنا کے آسمان پہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، اے محبوب تم صحابہ کو بلا کے، صحابہ کو گواہ بنا کے زمین پہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرمایا۔ جہیز کیا تھا؟ اللہ اکبر، ایک لوٹا، ایک مسلح، ایک چکی، گڑھے، چٹائی، سادہ سا بستر، یہ چند اشیاء تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہیز میں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں، ایک دن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک سے گھر واپس آئے اور آ کے قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی بیٹی کا ذکر فرمایا اور اس کی شادی کا ذکر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ نے اپنے داماد کے لیے ایک مرصع تاج بنوایا جس میں 700 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، اور شادی کے لیے ایک جوتا تیار فرمایا جس میں 7 قیمتی لال تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، حضرت مولا مرتضیٰ گھر آئے، گھر آ کر خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس
اس واقعے کو بیان فرمایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بیٹی کی شادی اور انہوں نے شادی میں جو جہیز دیا اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں، آپ کے دل مبارک میں، قلب اطہر میں یہ خیال آیا کہ شاید علی المرتضیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا اور مالک کونین نے، مختار کل نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا. یہ خیال کر کے سوئیں. ادھر علی المرتضیٰ بھی سوئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہوئے. حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا محلہ ہے، آپ اندر جلوہ کریں اور تا حد نظر تک آپ کے سامنے جنتی حوریں جلوہ افروز ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جس کا حسن و جمال جنتی حوروں کے حسن و جمال پر غالب آ چکا ہے. اس کے سامنے، اس کے حسن و جمال کے سامنے جنتی حوروں کے حسن و جمال ماند پڑ چکے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں دو تشت لے کر جو زر و جواہرات سے پر ہیں کھڑی ہے اور بار بار اس کی نظریں اٹھتی ہیں خاتون جنت کی طرف. وہ بار بار نظریں اٹھا اٹھا کے نظروں سے یہ التجا کر رہی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات اس کی طرف التفات فرمائیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں. حضور مولا کائنات نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بیٹی. اللہ اکبر. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عظمتوں کو سلام. اللہ اکبر. حضرت گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس صاحبزادی جو پیکر شرم و حیا ہے، شرم و حیا کی پیکر، پردے کا یہ عالم ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. صحابہ سے حضور نے سوال فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مولا کائنات چپکے سے گھر آئے، خاتون جنت سے پوچھا. آپ نے فرمایا جا کر کہہ دو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ جواب دیا تو حضور سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا یہ خاتون جنت نے تو نہیں بتایا، ہاں آپ سے پوچھ کے آیا ہوں. کہا ایسا جواب امام الانبیاء کی بیٹی خاتون جنت ہی دے سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ شرم و حیا کی پیکر ہے. علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول. پروردگار عالم امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب.